ایک سورہ الحمد اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ والدین سید سجاد مہدی رضوی، والدین نسرین رضوی، والدین سید شاہد رضا رضوی، غلام حیدر رضوی، سید علی امام رضوی، سید جعفر نقوی، سید قمر عباس اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعجل فرجا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف۔ جن حالات سے انسانی معاشرہ گزر رہا ہے ان حالات میں یہ یقینی بات یہی ہے کہ یہ سنبھل نہیں پا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور یہ جو بے بسی ہے انسانوں کی وہ ختم ہو انشاءاللہ۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک فی ہذہ الساعۃ ولیاً وحافظا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على وعلى محمد وعجل فرج بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ محمد وعجل فرج
شخصیت سازی موضوع ہے پرسنالٹی بلڈنگ کے عنوان سے 2 دن مقدمہ کی چند گفتگو ہوئی ہیں اور آگے بڑھ کر ہم 2-3 دن باقی ہیں جس کو کہتے ہیں گیئر اپ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور چند معلومات کو حاصل کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے اپنی شخصیت ہم بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ یہ موضوع جو ہے قرآن تو ہے ہی، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نالج علم اگر قرآن کا منبع نہیں ہے تو جہل ہی جہل ہے، اگر قرآن اس کا منبع ہے تو علم ہی علم ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان اس بات کو عقیدہ ہی نہ رکھیں بلکہ عملی میدان میں اس کو زندگی میں لائیں۔ قرآن سے ہٹ کر جو کچھ ہے بیکار ہے، اور اہل بیت کے جتنے اقوال ہیں قرآن کی شرح و تفسیر ہے۔ ہمیں اس بات کا عقیدہ پوری طرح سے رکھنا ہے، جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ 2 راستے جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سیکولر راستہ ہے اور ایک راستہ قرآن کا ہے۔ قرآن کا راستہ سچا ہے، کیسے ہے؟ تو کل ہم نے کوشش کی تھی کہ سمجھنے کے لیے کہ وحی انسانی عقل کے اعتبار سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وحی عقل انسانی سے بھی بالا چیز ہے۔ کیوں بالا ہے؟ اس لیے کہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ 1400 سال پہلے جن باتوں کو قرآن نے بتا دیا ہے وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نالجز ہیں وہ تھیوریٹیکل نالج ہیں۔ تھیوریٹیکل کے معنی، تھیوری کے معنی جو کانسٹنٹ چینج ہوتی ہے، جو مسلسل بدلے اس کو کہتے ہیں تھیوری، لیکن جو نہ بدلے اس کو کہتے ہیں علم۔ جی، قرآن جو ہے نہ بدلنے والی حقیقت ہے، اس کو نوجوان سمجھنا چاہیے۔ یہ مایوسی کیوں آئی ہے کل میں نے بتایا تھا، مایوسی کی وجہ مسلم امہ کو دیکھ کر کے نوجوان پریشان ہوتا ہے۔ نہیں ہونا ہے، ہم کو اسلام کو دیکھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ امت مسلمہ کو دیکھیں گے تو ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے، اسلام کو دیکھنا ہے، اور حقیقی اسلام کو دیکھیں تو معلوم ہوا وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حقیقی اسلام کبھی پیچھے نہیں ہے۔ علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں آج دنیا کے سامنے 43 سال کے اندر ثابت کر دیا حقیقی اسلام نے کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کے مقابل میں آ ہی نہیں سکتا۔ نہ خیبر میں علی کے مقابل میں آئے تھے، نہ آج کے خیبر میں علی والوں کے مقابل میں آ سکتا۔ صلوات پڑھ اللہم صل علی محمد وعجل فرج۔ جو باتیں اب سمجھنے کی آج بہت ہی اہم، کل تک ہم نے اس آپ کے اذہان کو یہاں تک لایا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات پھر پیچھے جائیے، پھر سنیے، پھر آئیے نوٹ بک لے کر کے کریٹیکلی انالائز کیجئے۔ نہ صرف یہ کہ مولوی بول رہا سن لیں، نہیں، بلکہ ان مجالس کو تحقیق کا راستہ سمجھیں۔ بہترین ریسرچ کا ایک راستہ ہے اور بہت سی چیزیں اوپن ہو رہی ہیں۔ ان راہوں پہ ہم لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں یقینی ہمارے قدم چومیں گی۔ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ سیکولر دنیا کہاں تک ہمارے ساتھ ہے اور ریلیجن کی دنیا کیسے آگے بڑھی ہے۔ سیکولر دنیا وہی تک ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس سے آگے سیکولر دنیا جاتی نہیں ہے، وہی کو مانتی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں پر 2 راستے ہو گئے۔ ایک سیکولر دنیا ہے جو میٹیریلسٹک دنیا ہے، مادی دنیا ہے، ٹینجیبل دنیا ہے، محسوس دنیا ہے، حسی دنیا ہے، اس کا معقولات سے کم واسطہ ہے۔ ذرا سا ہوشیاری سے، بہت ہی ہوشیاری سے سمجھیے۔ یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، اسی حد تک مانتے ہیں جس حد تک وہی بتاتی ہے۔ وہی کہتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھ میں آتی بات نہیں ہے۔ قرآن اسی لیے دیکھیے سورہ جاسیہ قرآن کا 45واں سورہ ہے، اس کی عجیب و غریب ایک ہر آیت جو ہے انسان کو علوم کا سمندر دیتی ہے۔ اس کے لیے جو
تدبر، تعقل، تبصر، تفہم، الفاظ کو سمجھیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ یہ قرآن آیا تھا تدبر اور ریسرچ کے لیے. ہم نے مرحومین کے بخشائش کا راستہ بنایا. یہ آیا تھا زندہ کرنے کے لیے، ہم نے مرحومین کے لیے کیا. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے موٹیویشن فیکٹر ہے کہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، مرحومین کا ثواب کا باعث ہے. لیکن کیوں مرحومین کے لیے کہا گیا؟ کم از کم باپ کی یاد میں تو قرآن کھولے، ماں کی یاد میں تو قرآن کھولے. یعنی ہر مرتبہ یہی تحریک ہے کہ قرآن کھولے. لیکن کھولے کاہے کے لیے؟ قرآن یہ کہتا ہے جلدی مت کرو، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی ایک پارہ ختم کرنا ہی ہے. اور قرآن کیسے پڑھیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ سمجھ کے ٹہر کر کے پڑھو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک ایک لفظ سائنس کی انتہا کا نام ہے. اگر ایک ایک لفظ معقول ہے، جس میں جس کو کہتے ہیں الفاظ مجہول، جس کو جیسے کھانا وانا، پانی وانی، روٹی ووٹی، یہ مجہولات ہیں، اس طرح کا قرآن نہیں ہے. کھانا ہے تو کھانا ہی ہے، وانا اس میں نہیں ہے. پانی ہے تو پانی ہے، وانی اس میں نہیں ہے. قرآن یہ حقیقت ہے. اسی لیے لاسٹ سینچوری کی جو خوبصورت تفسیر گزری ہے، جس پہ بہت حد تک آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ انڈونیشیا جیسی مقام پہ 6 یا 7 مرتبہ یہ تفسیر چھپی ہے، علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان. قیامت کر دیا، غوغا برپا کر دیا اس تفسیر. اس میں کہتے ہیں تبصر، تفہم، تعقل، تدبر کے عنوان سے 300 آیتیں ہیں. 300 آیتیں ہیں. بہت ہی اہم چیز ہے یہ بات. یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ماننے والا صرف آنکھ بند کر کے مان لے، نہ، ہوشیار ہو تب مانو. جہل پر حکومت اسلام نہیں کرنا چاہتا، علم پر حکومت کرنا چاہتا. اسی لیے مولا سلونی کہتے ہیں پوچھو تو صحیح، جب تک تمہیں علم نہیں ہوگا علی تمہیں سمجھ میں آنے والے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجم. بہت ہی ذرا سا یہ جو آج کا مرحلہ میرا مڈل ہے، کل کے 2 مجالس کے بعد یہ درمیان میں، اس کے بعد کل اور پرسوں اور بہت اہم مسائل پہ گفتگو کرنا ہے. مگر آج کی گفتگو یہ میڈیم والی گفتگو ہے، وسط والی گفتگو ہے، دونوں کو لنک کر رہی ہے. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے. سورہ جاسیہ 45 سورہ ہے، اس کی آیت ہے 23ویں آیت. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. قرآن بہت زندہ ہے. 2 لفظوں کو، محاوروں کو یاد کیجئے قرآن کی، اور سمجھیے قرآن کے جو محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحوں کو، قرآنی اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کو ٹرمنالوجیز کہتے ہیں. قرآنی ٹرمنالوجیز زندہ ٹرمنالوجیز ہیں. قرآنی ٹرمنالوجی ہے ہوا اور ہدا. ہدا اور ہوا. ہدا ہے 2 چشمی ہے، دال، پھر الف مقصورہ. الف مقصورہ جیسے موسیٰ کا الف، ہدا کہتے ہیں. اس کے مقابل میں ہوا ہے 2 چشمی ہے، واو اور الف مقصورہ. ہدا اور ہوا، ٹکر کس کا ہے؟ ہدا اور ہوا کا ہے. ہدا ہدایت ہے، ہوا خواہش ہے. یہ ٹکراؤ ہے، مشکل مسئلہ. اس کو سمجھنا ہے جوان کہ ہم جو پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کوئی معمولی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حسی ہے، ایک معقول ہے. حسی یعنی ٹینجیبل ہے، ایک نان ٹینجیبل ہے. جو نان ٹینجیبل ہے، غیر حسی ہے، یہ دونوں کا ٹکراؤ ہوا ہے. قرآن یہ کہہ رہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے خدا کیا بنایا ہے؟ خواہشات.
خواہشات خدا بنایا۔ آج کی جو دنیا ہمارے سامنے، ہم لوگ سونے سے پہلے بغیر گیجٹ کے نہیں سو پا رہے ہیں، اٹھتے ہی گیجٹ دیکھنے لگے ہیں۔ اتنا جو اٹیچمنٹ ہے، کیوں؟ اس میں ہوا ہے، اس میں خواہشات ہیں۔ تو انسان کی کمزوری سے کون واقف ہوتا ہے؟ شیطان واقف ہے۔ اسی لیے کہتا ہے میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اتنا بھٹکاؤں گا، لا تجد اکثرهم الشاکرین، شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ یہ چیلنج ہے، سامنے پیچھے رائٹ لیفٹ، تو معلوم ہم کو کثرت میں جانا نہیں ہے، ایسے قلیل ہوں جو کثرت پہ چھا جائیں۔ تو کربلا میں 30,000 ایک طرف ہیں، 72 ایک طرف ہے، کون کامیاب ہوا؟ 72 کامیاب ہوئے۔ آج 1400 سال بعد بھی، اور کربلا ایسے زندہ ہے کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مٹا دیں، حسین کا نام مٹا دیں، حتیٰ زیارت مٹ جائے، کوئی نہ کرے۔ لیکن آج زیارت ایک ایسی جگہ ہو گئی جہاں سے لاکھوں افراد مومن ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ غور کریں بہت اچھی طرح سے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چیلنج، نوجوانوں چیلنج کیا ہے؟ تمہارے سامنے ایک ہدا ہے، ایک ہوا، تمہیں کیا اختیار کرنا ہے؟ خدا کو اختیار کرنا ہے۔ اور تمہارا جو لیڈر ہے، وما ینطق عن الہوا، وہ جو ہے تو ہوا سے گفتگو نہیں کرتا، ہدایت کی گفتگو کرتا ہے۔ وہ جو بھیجتا ہے ہمیشہ ہدایت ہی بھیجتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ افرائیت ربن لم اعبد ربن، اس خدا کو میں عبادت، اس کی خدا کی عبادت کی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ پریشان ہو گیا بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں؟ وہ سنبھلنا تھا، مولا نے کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، وہ دل کی آنکھیں ہیں جس سے خدا نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو نوجوانوں اس آیت کو تم لوگ انالائز کرو، ختم اللہ علی قرآن، اس کے بعد کہتا ہے ان کی آنکھوں میں پردے ہیں، ان کے دل سیلڈ آف ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ ریلیجن نتھنگ، سو فرسٹ مائنس ریلیجن کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اور اچھا آپ چلیے، میں ذرا میتھمیٹیکلی آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں، ہوم ورک دیتا ہوں، مگر آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں؟ میں کرتے نہیں معلوم۔ فرسٹ دن محرم ہوم ورک دیا تھا، کر رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ روزانہ 10 آیتیں غفلت سے بچنے کے لیے ترجمے کے ساتھ، بیفور یو اوپن یور گیجٹ کو کھولنے سے پہلے، فون کے میسیجز کو کھولنے سے پہلے 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اس آیت کو جو سورہ جاسیہ کا 45 سورہ آیت نمبر
23 جائیے اس پہ کام کیجئے. کیسے کام کریں مولانا؟ مثلاً آج کی جو افراد تفریح پھیلی ہوئی ہے، جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں، ان کی ہسٹری پہ جائیے. کب سے بنے؟ 1940 سے لے کر کے آگے بڑھے. آج جو ہے ایک طرف بلکہ 2-3 جو ہیں پاورز آ گئے ہیں، اور ایک پاور کارنر ہوتا چلا جا رہا ہے جو اروگینٹ پاور ہے، بالکل الگ ہوتا جا رہا ہے. دوسرے پاورز جو ہیں قریب قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ایک بلاک ایسا بن رہا ہے جو اس پاور کو ختم کرنے والا. میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، ایک جیسے ہی غلط ابھرتا ہے دوسرا اس کو روکنے والا انہی کے درمیان ہے. اسلام کی بات نہیں ہے، انسانی معاشرے کی بات قرآن کہتا ہے. جیسے ایک رانگ ابھرا اس کے مقابل بھی ایک رانگ ابھرتا ہے، اس رانگ کو پھر غلط ثابت کرتا ہے. یہ سسٹم ہے خدا کے نزدیک. میں جو ہوم ورک دینا چاہتا وہ یہ ہے، کسی بھی لائن کی اسٹڈی کیجئے اور بتائیے کہ کسی بھی لائن میں، مثلاً امریکہ، مثلاً انگلینڈ، مثلاً فرانس، جو دنیا میں سارے کھلبلی بچاتے رہے، انویٹ کرتے کنٹریز کو، انسلیو کرتے رہے، ان کی اسٹڈی کیجئے. ان کے اندر آج جو پرابلم ہے، سوشل پرابلمز کو دیکھیے وہ کیسے سالو کر رہے ہیں، طلاق کے پرابلم کو، میرجز کے پرابلم کو، ذرا ایشوز کو دیکھیے پتہ چل جائے گا. آج بھی وہ بالکل در بدر پھر رہے ہیں. ایک حیدر کا در چھوڑا، تجھے در بدری کے علاوہ کچھ ملا نہیں ہے. یہ در حیدر تم کو، اسی لیے کل میں نے بتایا نوجوانوں کو آج طے کرنا ہے واٹ روٹ آئی شوڈ ٹیک، میں کون سے راستے کو اختیار کروں. یہ راستے کو اطمینان سے چلے جاؤں کہ جی پی ایس لگاؤ، جی لوکیشن سروس دے دیا، دوست نے بھیج دیا ہے اور لوکیشن لگا دیا ہے، اب ڈرائیو کر رہے ہیں، رائٹ چلو لیفٹ چلو. نہیں بھی وہ جہاں رائٹ کر رہا ہے لیفٹ جاؤ، نہیں پہنچ سکوں گا مولانا. جی رائٹ اس نے کہا ہے، میں جا رہا ہوں لیفٹ. ارے بھائی لیفٹ جاؤ بھائی، وہ کہتا رہتا ہے. یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہی رہتے، اس میں جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ ان کے پروفٹ کا مسئلہ ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھو تمہارے پاس جی پی ایس لگا ہوا ہے، تم جو موضوع چاہتے ہو. بال کاٹنے کی بات کرتے ہو، اسلام بتاتا کس دن کاٹو. ناخن کاٹنے کی بتاتے ہو، اسلام بتاتا ہے ناخن کس دن کاٹو. کپڑے دھونے کی بات کرتے ہو، اسلام بتاتا ہے کپڑے کب دھو. نہانے کی بتاتے ہو، اسلام کہتا ہے کب. آج کل پورے نوجوان 16 آورز فاسٹنگ بہت جلد چلنے لگی ہے. 16 آورز فاسٹ، ذرا سا وزن بڑھ گیا کہ 16 گھنٹے کی فاسٹ کرو انشاءاللہ ختم ہو جائے. کیوں بھی 16 گھنٹے کی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر تاریخ، پہلی تاریخ کو روزہ رکھو، ہر 3 تاریخوں میں بعد میں 13، 14، 15 روزہ رکھو، آخری روزہ رکھو. اور زیادہ رکھنا ہے تو ہر پیر کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو. جو ہم خرما بھی ہے، ہم ثواب بھی ہے، دبلے بھی ہوگے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ وآل محمد. ضرورت ہے کہ ہم لوگ انرجی کو ان باتوں سے لیں اور لے کر کے آگے بڑھیں. دین جو ہے، اب لوگوں کو دیکھ کر کے دین مت سیکھیے، مولویوں کو دیکھ کے دین مت سیکھیے، حتیٰ مجتہدین کو دیکھ کے دین مت سیکھیے. فتویٰ لکھا ہوا ہے، مجتہد کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کا قول قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہے تو حجت ہے. صرف معصوم کا عمل ہے جو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بعجل فرج. تو مجھے دیکھیں، ناخن کس دن کاٹنا ہے، کس انگلی سے شروع کرنا ہے اور کس انگلی پہ ختم کرنا ہے، ڈسپوز کہاں کرنا ہے، کہاں پر اس کو پھینکنا ہے. ناخن کی کوئی اہمیت ہے؟ اللہ نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، کیا میں بڑی بڑی نئی چیزیں بتاؤں گا؟ جب ناخن کی بتا رہا ہوں بات، تو نبی کے بعد آنے والا کون ہے نہیں بتاؤں گا. صلی علی. تو آپ سمجھے اچھی طرح سے، دین جو ہے دی بیسٹ. اسی لیے الیوم اکملت
آج دین کیا کر دیا میں نے؟ کامل. اکمل کے معنی سپرلیٹیو ڈگری، اس سے بڑھ کر کامل نہیں ہے. اسی لیے مولا نے خطبہ ہے مولا کا، لوگ ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کوئی وہ کہہ رہا تھا. مولا نے پوچھا ام انزل اللہ دینا ناقصا، کیا اللہ نے ناقص دین بھیجا ہے جس کو یہ پورا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کامل. چھوڑ دیجئے کیسے کامل سمجھے، اللہ نے آٹم کو بھی کامل بنایا ہے. جی یہ آٹم کیا ہے بھی؟ آٹم کیا ہے؟ ذرہ. ذرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آٹم ذرہ. ذرہ کیا ہے؟ اور سائنس کہتی ہے نو ایزی نہیں ہے. ذرہ کے اندر نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے. ایک ذرے کے اندر 165 قانون ہیں. یہ ذرہ ہے مگر کامل ہے. تو اللہ نے جو چیز پیدا کیا وہ کامل پیدا کیا، تو دین کو ناقص چھوڑ دے گا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وعجل فرجم. دیکھیے ہم لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں جوانوں، نئی نسلوں، ایجوکیشن ماشاءاللہ پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھے خاصے تعلیم ہے، مگر اس کو اور بڑھا سکتے ہیں. ہمارے ریشیو کو اور بڑھانا چاہیے. اگر 30% اگر پاپولیشن ہمارا پڑھا لکھا ہے، اس کو 100% تک لے جانا چاہیے. اگر لے گئے تو پھر مولائی ہم زبانوں سے مولائی بنتے نہیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا یا علی، اللہ کو کوئی پہچانا نہیں سوائے تم اور تمہارے اور میرے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کی. تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. مولائی دو ہیں، یا رسول اللہ ہیں یا اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ حیدری علی. ہم کہاں سے مولائی؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، زیارتوں کو جاتے ہیں، امام حسین کے حرم کے سامنے رہتے ہیں، کربلا سے واپس آ جاتے ہیں، زیارت میں نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں جنت جائیں گے. حسین نے ایسا اسلام آپ کو دیا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ریالٹی کو سمجھیے، حقائق کو سمجھیے. جذباتی دین نہیں ہے، ریشنل ہے. سب کچھ ریشنل ہے، عقلی ہے. تو کل تک میں نے بتایا تھا جیسے ہی ہم نے جی پی ایس لگایا ہم کو سکون ہو گیا کہ یہ لوکیشن سروس کو جانے تک، لوکیشن جانے تک یہ بہترین راستہ بتائے گا. تو ہم کو یقین کر لینا کہ قرآن بتائے گا پیدائش سے لے کر مرنے تک. قرآن اشارے کرے گا. جب بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں سوالات ابھرتے ہیں. آپ پڑھیے ترجمہ، ایک آیت پڑھیے فوراً ہی سوالات ابھرتے ہیں. تو یہ گویا قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے. قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے، جواب کی تلاش میں جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اس دروازے تک نہ آ جائے. قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب. تو عزیزان گرامی کوشش کریں جوانوں. جیسے ہی مجھے معلوم ہو گیا راستہ میرا بالکل پرفیکٹ ہے، تو مجھے نہ ایسٹ کی طرف جانا ہے نہ ویسٹ کی طرف، مجھے جانا درمیانی راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اسی لیے کبھی مت دیکھو کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں. کوئی بھی کرے مگر میں قرآن اور اہل بیت نے بتا دیا. مجھے باقاعدہ لیجر دیکھنا ہے. جیسے آج کل سافٹ ویئر میں جو ہے، پہلے کیا تھا، ویلیومز آف بکس ہوتے تھے، ہاؤ ٹو آپریٹ. بعض وقت جو آتا تھا کہ ڈمیز کے لیے کیا ہے، تو مجھ جیسے ڈمی کے لیے باقاعدہ آپریٹ کرنے کے لیے بتاتے تھے کہ کس طرح سے سافٹ ویئر کو آپریٹ کیا جاتا. آج کل نہیں، ہر سافٹ ویئر کے اوپر کوسچن مارک ہے. جہاں بھی اسٹک ہو گئے
ہیلپ لائن وہاں پر موجود ہے، وہاں پہ فوراً جائیے، کہاں پہ اسٹک ہوئے ہیں فوراً معلوم ہوا۔ اسلام بھی کہتا ہے ہیلپ لائن ہمیشہ موجود ہے، کہو یا علی صلوات اللہ۔ وعجل فرجا۔ ونس وی ڈیسائیڈ، جیسے ہم نے طے کیا کہ یہ راستہ ہی سچا ہے، میرے پاس آ چکا ہے جی پی ایس، اللہ نے بھیج دیا، مجھے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کس سے کروں؟ قرآن سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو، گالوں سے نہیں، بالوں سے نہیں، ناک سے نہیں، دانتوں سے نہیں، کس سے کروں؟ قرآن بتاتا ہے۔ جی بچے کیسے پیدا کروں؟ کس سے پوچھوں؟ نام کیا رکھوں؟ جی مولانا ایسا نام بتائیے جو ادھر کا بھی ہو ادھر کا بھی، ذرا سا ماڈرن نام ہونا چاہیے۔ ایک صاحب بچی کو لے کر کے آئے میرے سامنے، بہت خوبصورت بچی، میں کھیلنے لگا اس بچی کے ساتھ، گال کو یوں لگانے لگا، خوبصورت بچی ہے، کیا نام رکھا آپ نے؟ کہا نتاشا۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ میری زبان سے نکل گا، میں آپ جانتے ہیں کہ میں بے دھڑک بول دیتا ہوں، بات شرمندہ ہوں میں میری عادت، میں دیہاتی انسان ہوں، نہ میرے پاس کوئی اردو ہے نہ کچھ ہے نہ خطابت ہے، جو ہے دل میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا؟ کہا مولانا کیا معنی پوچھا کسی سے آپ نے؟ 3 فرائض بتائے مولا نے بچہ ہونے کے ساتھ، بچے کا جو حق ہے 3 حق ہیں۔ پہلا حق اچھا نام دو، دوسرا نام قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم الف زبر آ بے زبر آ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم بعد بچہ کرے۔ کیوں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے۔ یہ کیسے چلتے ہو؟ قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم دو، تیسرے اخلاق اچھے سکھاؤ۔ مولا کہہ رہے ہیں نام اچھا دو، ہم کہاں سے تلاش کریں؟ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی سے اچھا کوئی نام ہے، فاطمہ سے اچھا کوئی نام ہے، زینب سے اچھا کوئی نام ہے۔ یہ 12-14 معصومین کے ریپیٹ بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی گھر میں علی، ایک ہی گھر میں فاطمہ، چچا کے پاس بھی گھر میں بھی ہر طرف علی علی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مولا حسین کے 3 بیٹے، مولا نے تینوں کا نام علی رکھا، 3 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کا نام فاطمہ۔ کسی نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا 10 ہو جائیں، 10 کا نام علی رکھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ہمارے پاس بگننگ آف لائف، اچھا بگننگ سے بھی پہلے کس سے شادی کروں؟ وہاں بھی بتایا کیسے شادی کروں، وہاں بحث کر رہا ہوں میں وہاں پر قومی مرکز میں، کیسے شادی کروں؟ ہماری زندگی شرک ہی شرک ہے، سوری ٹو سے دیٹ، برنٹ ہوں میں بالکل اوپن کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں۔ شادی کیسے کروں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں بیٹے کی شادی فلاں شادی ہال میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم جیتے ہیں لوگوں کے لیے، اسلام کہتا جیو اللہ کے توحید۔ اسلام کہتا ہے کہ جینا تو کس کے لیے جینا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اٹھو تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ۔ نمونے چاہیے، نمونے دیکھو اس گھر کو دیکھ لو، اس گھر کو دیکھ لو، اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ وہ اپنے وجود کو اپنا مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سب دیا ہوا اللہ کا ہے۔ دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، بولتے ہیں تو اللہ کے لیے، سنتے ہیں تو اللہ کے لیے، ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہی تو عین اللہ ہے، یہی تو اذن اللہ ہے، یہی تو لسان اللہ ہے، یہی تو مشیت اللہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں تیزی سے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ دیکھیں کوشش یہ کریے کہ زندگی کو محور پہ لے جائیے۔ جی ہمارا محور کون ہے؟ اللہ۔ جی بال کیوں بنایا؟ ابھی فلاں پلیئر بناتا یار،
جی کانوں میں کیوں؟ آج کل وہ فیشن لگا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کڑے کیوں پہنے ہوئے؟ مولانا یہ تو مولائی ہونے کا نشانی ہے۔ اچھا کڑا مولائی ہے، نماز؟ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہم لوگ جذباتی لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم عقلی لوگ ہیں۔ اگر جذباتی ہوتے تو علی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دنیا نے سب نے علی کو چھوڑا، ہم نے کہا علی، ہم نے کہا علی۔ امیر شام جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا گھوڑے پر، اور یہاں ابن عباس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب ابن عباس کے پاس آیا تو تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے۔ ابن عباس نے کہا کیا اعلان کیا ہے؟ کہ کوئی علی کا ذکر نہ کرے، کوئی اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے۔ ابن عباس نے آنکھ میں آنکھ ڈالا، پھر قرآن کو دیکھے، ایک ہی جملہ کہا، کیا تم قرآن کے پڑھنے سے بھی روک دو گے؟ وہ کون سی آیت ہے جس جہاں علی نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تم قرآن پڑھنے سے بھی روک دو گے؟ نہیں روک سکتے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اتنے بڑے مقدمے کے بعد آج نتیجہ تو مجھے معلوم ہو گیا، میرا بالکل سافٹ ویئر اس میں ہر چیز موجود ہے، اور اس میں جب بھی کبھی پرابلم ہوا تو سوالیہ نشان ہے، جا کر کے میں پوچھوں، جوابات موجود ہیں، تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل سسٹم میرے سامنے ہے۔ جب سسٹم ہے تو انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ مثلا بہت سے نوجوان کہتے ہیں اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو میں غلطی نہیں کرتا، اگر پہلے ہی معلوم ہوتا ویکنیسز مجھے، میں یہ I never would have done it، میں کبھی میں ایسا غلطی نہیں کرتا۔ تو قرآن نے انسان کے دونوں پہلوؤں کو بتایا ہے۔ قرآن نے مثبت پہلو کو بھی بتایا ہے، کون؟ انسان۔ پھر انسان کو وارن کیا، دیکھو تمہارے اندر منفی چیزیں بھی ہیں، تم ایک کلیش کا مرکز ہو۔ انسان کلیشز کا مرکز ہے، دو قوتوں کے درمیان اندر جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ دو قوتیں مسلسل قوتیں ایک دوسرے سے مار پیٹ میں ہیں۔ یہ دو قوتیں کون سی ہیں؟ آیت اللہ جواد عاملی تفسیر، خوبصورت تفسیر، کہتے ہیں کہ ایک طبیعت، دوسرے فطرت۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک کا نام ہے طبیعت، دوسرے کا نام ہے فطرت۔ طبیعت اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو نیچر، ہیومن نیچر۔ فطرت کیا ہے؟ اگر ٹرانسلیشن کریں تو کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، انیٹ ڈسپوزیشن۔ انیٹ ڈسپوزیشن کو کہتے ہیں فطرت۔ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر رکھی ہے۔ فقیب وجہ کا سورہ روم 30واں سورہ آیت نمبر 30 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے چہرے کو پلٹا دو ایک اپرائٹ ریلیجن کی طرف، سیدھے سمجھے بہترین مذہب کی طرف تم اپنے چہرے کو موڑ دو۔ کیوں اس چہرے کی طرف؟ اس لیے کہ تمہارے سامنے بہت سے ریلیجن ہیں۔ ریلیجن کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں جی؟ دین کیا ہے؟ یہ ایک ہی جملے میں، روش حیات کو دین کہتے ہیں، زندگی کے سلیقے کو کہتے ہیں دین۔ سلیقہ ہر ایک الگ الگ ہے۔ میں مسلمان کیوں ہوں؟ ان الدین، توجہ، تو معلوم ہو کافر کا بھی دین ہے۔ مولانا کافر کا دین کیسے ہے؟ بھی قرآن کہتا ہے لکم
کفر قل یا ایھا الکافرون، آخری آیت کیا ہے؟ لکم، کفار قریش سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی دین ہے. تو معلومات جینے کے سلیقے کو کہتے ہیں دین. کفار کے بھی جینے کا سلیقہ ہے، امریکن کے بھی جینے کا سلیقہ ہے، رشین کے بھی جینے کا سلیقہ ہے، چائنیز کے بھی جینے کا سلیقہ ہے. تمہارے جینے کا سلیقہ اسلام ہے. صرف اسلام کہنے سے نہیں ہوتا، جو اسلام کے جینے کا طریقہ میں اپناؤں تو مسلمان ہوں. مشرک کا طریقہ گزاروں پھر بھی کہوں لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی بہت خوبصورت ہے، دین بہت خوبصورت ہے. تو ریلیجن کے معنی کیا ہوئے؟ دین کے معنی روش، زور سے بولیے، روش حیات، روش زندگی، زندگی کا سلیقہ، زندگی کا سلیقہ. اگر پورا سلیقہ، اٹھو تو کیسے؟ قرآن دیکھو اہل بیت. بیٹھوں تو کیسے؟ قرآن دیکھو اہل بیت. لباس کیسا پہنو؟ قرآن دیکھو اہل بیت. بولوں کیسے؟ قرآن دیکھو اہل بیت. وہ کون سی چیزیں اسلام نے نہیں بتایا ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. تو جب ہر چیز موجود ہے، یہ دین میں اتنی خوبصورت یہ جی پی ایس ہے جس کے بعد آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے اب تک کیا بحث کی؟ دو ہمارے سامنے سسٹم ہیں، کس کو چننا ہے؟ جی کس کو چننا ہے؟ اسلام کو. کیوں چننا ہے؟ ہر چیز اس میں موجود ہے. رشیا کو کیوں نہیں لینا ہے؟ چائنا کو کیوں نہیں لینا ہے؟ کمیونزم کو کیوں نہیں لینا ہے؟ سوشلزم کو کیوں نہیں لینا ہے؟ جی ایتھیزم کو کیوں نہیں لینا؟ اس لیے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے سوالات کرتا ہوں میں. جی یہی برٹش میں ان کو نہانا نہیں آتا تھا، ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں بیعت لیتے تھے. جب رگڑتے تو مائل کی بتیاں نکلتی تھیں. اٹھائیے تاریخ اٹھا کر، 200 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. میں ایسے ہی مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے. تو ان کو نہانا نہیں آتا تھا. 1400 سال پہلے اسلام نے بچپنے میں نہانا سکھایا. سنتی غسل سال میں 100 150 200 ہیں، واجب سے ہٹ کر. ہر 2 دن میں ایک غسل موجود ہے ہمارے پاس اسلام میں. تمہیں نہانا نہیں آتا تھا، اسلام بچپنے سے نہانا سکھایا، جاتے ہوئے بھی نہلا کے بھیجا. بہت بڑی محمد والے محمد پر اللہم. تو ہمیں کیا منہ چڑھاتے ہو؟ ہمیں کیا سکھاتے ہو کہ تمہارا لائف اسٹائل اچھا ہے؟ نہیں، تمہارا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر روز تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہر روز تم بدلتے ہو. جیسے فیشن بدلتے ہو، تمہارا جینے کا سلیقہ بدلتے ہو. ہمارے پاس نہیں ہے ایسے ہی طریقہ ہے. تو ریلیجن تحجر کا نام نہیں ہے، کہ بیکورڈنس کا نام نہیں ہے. ریلیجن فارورڈ ہے. کون سا ریلیجن؟ صرف وہاں غدیر کا ریلیجن. الیوم اکملت لکم، الیوم آج دین کامل ہوا. یعنی علی سے پہلے دین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت. تو آج ہم نے طے کر لیا ہے کہ کس راستے کو اختیار کریں گے؟ اسلام کو. اسلام کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے بیڈ روم ایتھکس تک بتایا، واش روم ایتھکس تک بتایا. داخل ہونا تو کون سے پیر سے داخل ہونا؟ ہاں بھائی. نکلنا تو کون سا پیر باہر رکھنا؟ اندر بیٹھنا تو دعا کو. ارے واش روم میں بیٹھے ہوئے مولانا دعا کا، یہی تو ہے اسلام. تمہاری زندگی سے اللہ کبھی ہٹتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
بہت ہی خوبصورت اسلام ہے کہ کون سی مینیوڈ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کو یاد کیجئے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، 5 الفاظ کامل۔ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، کوئی پیاسا یہاں سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی سے کیسا ملنا، بچے کیسے پیدا کرنا، بچوں کے پیدا ہونے کے بعد نام کیا رکھنا، 7ویں دن اس کا سنت ابراہیمی کرو، اپنی خوشی میں غریبوں کو ساتھ لو۔ اسلام 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 اسلام، بتائیے کوئی دین میں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے۔ تو ونس مجھے اطمینان سے مجھے معلوم ہو گیا اسلام غدیری، جی ایک ہی اسلام ہے مجھے کامل کرتا۔ آج 59 کنٹریز میں دیکھا، جتنے غدیر سے پھرے ہوئے ہیں سب پھر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سب گھوم رہے ہیں، کچھ بھی انہیں ملتا نہیں ہے، بھٹک بھٹک۔ اسی لیے ہم کو کیا کرتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ وہ یہ شیعہ سنی میں بھٹکے نہیں، سیدھا سیدھا چلیے، وہی بتایا تھا نا کہ پوائنٹ آف ڈیویشن، اس منحرف نقطے پہ چلے جائیں، اس کا نام ہے غدیر۔ جی آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا، آپ کے پاس آئے نا بھی جناب طارق جمیل صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب کا بھی آپ نے دیکھا کتابیں رکھے ہوئے، اور علامہ مصباح ٹرسٹ کی کیا نام ہے، نہیں مصباح ٹرسٹ کے مولانا علامہ طاہر القادری صاحب، انڈیا کے مولانا سلمان صاحب، کتابیں رکھے غدیر ہوئی۔ یہ تینوں علماء ان کے بڑے اسکالرز کا، غدیر ہوئی، غدیر سچ ہے، رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو پھر پریشانی کیا ہے، تم بھی کہہ رہے ہو، شیعو تم بھی کہہ رہے ہو، پریشانی کاہے کی ہے؟ سن لو شیعو تم بھی، برادران اہل سنت کے علماء آپ بھی، روز غدیر علی کی محبت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، علی کی حکومت کا۔ کس چیز کا؟ صلوات اللہ۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ہے نا بھائی دین، اتنا لذت ہے، ایک لفظ سن رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے نا بھی۔ مولا نے فرمایا اللہم ذقنی فیہ حلاوت ذکرک، پروردگارا مجھے تیرے ذکر کا مزہ چکھا دے۔ یہ جو اہل بیت کا تذکرہ، یہ دین کا تذکرہ، اس کا ایک مزہ ہے، اور اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا جب ہم عمل کریں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی بات۔ یہ جو کووڈ میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہو گئی تھی معلوم ہے؟ جیسے خدا نہ خواستہ کووڈ ہوئی، کیا ہوتا تھا؟ ٹیسٹ بڈ ختم ہو جاتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کووڈ بیماری کیا کر رہی تھی؟ ٹیسٹ بیٹ کو، اگر روحی مرض آتا ہے تو مذہب کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روح میں کووڈ ہوتی ہے تو دین کا مزہ اس میں نہیں ہوتا، نماز کا مزہ اس میں نہیں ہوتا، روزے کا مزہ اس میں نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا مزہ نہیں ہوتا، غریب کی مدد کا مزہ نہیں ہوتا۔ اگر دین ہے تو اس میں لذت کووڈ نہیں ہوا ہے، چونکہ کووڈ نہیں ہوا ہے اس کو لذت معلوم ہے۔ مجلس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے بڑا مجمع بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہے، اس کے بعد روتے بھی ہیں، اس کے بعد تبرک بھی نہیں ملتا، چلے جاتے ہیں کہ جو اندر تبرک ملا ہے کیا کم ملا ہے؟ باہر کا تبرک شاید 2 منٹ کی انرجی دے، یہ جو تبرک ہے زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ جو تبرک ہے انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، حقیقت ہے، یہ میں حقیقت۔ تو عزیزان گرامی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، کل معلوم ہوا، تو ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں انسانوں؟ 2 چیزیں ہیں، طبیعت، فطرت۔ طبیعت کیا ہے؟ نیچر۔
کیوں دو چیزیں ہیں؟ انسان ایک کمپاؤنڈ حقیقت کا نام ہے. کمپاؤنڈ کے معنی کیا ہے؟ مرکب حقیقت. ایک زمین سے بنا ہے. ہاں توجہ. ایک ہے اذا نفخت فیہ من روحی، جب میری روح پھونک دوں تب سجدہ کرنا. روح سے پہلے سجدہ، اس لیے کہ پھر بتوں کا سجدہ ہو جائے گا. یہ پتلے پہ بھائی، یہ پتلے کا سجدہ نہیں ہے، روح کا سجدہ ہے، انسان کامل کا سجدہ. جب میں روح پھونکوں تب سجدہ کرنا. تو اب انسان میں دو چیزیں، ایک زمین، ایک قوت الہی، ایک قوت انسانی. کون سی؟ یہی تو پرابلم ہے. نوجوانوں کو یہی سیکھنا ہے کہ میرے پاس دو پاورز ہیں، ایک زمینی پاور ہے، ایک آسمانی پاور ہے. اگر آسمانی گریوٹی میں چلے جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اگر زمین کی گریوٹی میں رہوں گا تو وہی چکر میں رہوں گا. ماں لوٹو لوٹو، وہ لو یہ لو کرنا. جب آسمانی میں جاؤں گا، لٹاؤ 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 لٹاؤ، دے دو دے دو دے دو، اس لیے کہ دینے میں جو مزہ ہے لینے میں نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. خدا کسی غم میں نہ دے سوائے غم حسین. کل سے انشاءاللہ اس کے دونوں آیتیں قرآن میں 50+ آیتیں ہیں دا نیگیٹو ایسپیکٹ آف ہیومن بینگ. 50 سے زائد آیتیں ہیں انسان کے منفی پہلو پہ. تو اس کے معنی کہ کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے. ایک منفی کو بتا رہا ہے، زمین کی قوتوں کو بتا رہا ہے، پھر اس کے بعد الہی قوتوں کو بتایا ہے. ساری قوتیں ایک طرف، اذا نفخت فیہ من روحی، وہ قوت ایک طرف. کون سی قوت ہے؟ وہ الہی قوت. مولا علی 40 آدمی اس کو کھولتے تھے، 40 آدمی اس کو بند کرتے تھے. یہ بڑا دروازہ ہے. مولا نے کہا قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ. یہ دروازہ میں نے انسانی قوت سے نہیں، رب کی قوت سے. یہ ہے حقیقت. اگر یہاں تک ہم لوگ سمجھ گئے، کل پرسوں سمجھانے میں میری آسان مسئلہ ہو جائے گا. دو پاورز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک زمینی پاور ہے جس کو کہتے ہیں فطرت، ایک آسمانی پاور ہے جس کو کہتے ہیں نہیں، زمینی پاور ہے جس کو کہتے ہیں طبیعت، آسمانی فطرت کا نام ہے، قوت کا نام ہے فطرت. آسمانی فطرت کبھی بدلنے والی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. تو اگر دیکھنا ہو اس الہی قوت کو، صبح عاشور، نوجوان اس پہ کام کرو، مصائب کو بھی انالائز کرو، مصائب پہ بھی تحقیق کرو. اس کے مصیبت خود ایک رہنمائی ہے. جس طرح سے فضائل رہنمائی ہیں، مصیبت اہل بیت بھی رہنمائی. کتنا مجمع ہے ادھر؟ 30,000 تلوار تبر، جتنے بھی اس وقت کے ویپن کی انتہا ہے، سب موجود. جی ان کے پاس کیا ہے؟ حسین کے پاس کیا ہے؟ 72 ایسے جس میں 6 مہینے کا بھی ہے. اب یہ ٹکراؤ کو سمجھنا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. قرآن کہتا ہے بہت ایسا ہوا ہے، بسا ایسا ہوا ہے، کم لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے ہیں. صبح عاشور امام حسین نے دیکھا تلوار تبر تیغ ہو تیر تیار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، پتھر بھی ہیں. سامنے مقدمہ ہے، اس کے پیچھے قلب لشکر ہے، میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، پھر اس کو بیک اپ کے لیے مؤخرہ ہے. منظم
امام حسین نے دیکھا اچھا، آسمان کی طرف بلند کیا سر، الہی انت ثقتی فی کل کرب و بلا، پروردگارہ تو بھروسہ ہے میرا، یہ ہے دین۔ جہاں ساری قوتیں ناز کر رہی ہیں اپنی قوتوں پر، وہاں پر الہی نظام کہہ رہا ہے الہی انت ثقتی فی کل کرب و بلا۔ اس بیوٹی کو سمجھنا ہے تو میری بہنیں سن رہی ہیں، ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں تذکیر و تانیث ہو، فیمینن جینڈر میسکلن جینڈر نہیں ہے، ولایت میں انسانیت ہے۔ زینب کس مقام پر ہے؟ افرائیتی کیف صنع اللہ، لعنت اللہ علیہ، ابن زیاد کا دربار۔ میں ایک جملہ کہوں، رونے کے لیے آپ لوگ تلاش مت کیجئے کہ نئی روایت کیا ہے، رونے کے لیے احساس پیدا کیجئے۔ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، ایک عالم آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے، زینب دربار، امامہ نکل لگا، بس 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 بس، اس سے زیادہ کیا رونے کے لیے ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کیوں آگے بڑھ رہے؟ بس 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 کرو بس کرو۔ ہم لوگ کہتے کہ نہ نہ نہ، یہ لائیے وہ لائیے، روایت ہے، نہیں نہیں نہیں، احساس کیجئے کہ فاطمہ کی بیٹے۔ جب کبھی زیارت کو نکلتی تھی، مولا کہتے تھے حسن حسین جاؤ نانا کی قبر کے پاس، رات میں جائے، مغرب و عشاء کے بعد جائے، زینب وہ قندیلیں جو جل رہے ہیں بجھا دو، اس لیے کہ زینب زیارت کو آ رہے ہیں۔ ذرا نفسیاتی لوگ جو پڑھ رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، ذرا سے ریسرچ کیجئے۔ اگر کوئی بچہ کسی کنفائن مقام پر، کیسی محدود ایک جگہ پڑتا ہے، مثلا ایک عورت ہے ہمیشہ پروٹیکشن میں ہے، ہمیشہ مرد اس کو بھائی اس کو سنبھالتے ہیں، کہیں باہر جاتی ہے تو اس کا ساتھ دینے والے موجود ہیں، اور اس کو اگر کبھی میدان میں تنہا کھڑا کر دیا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ مجھے ایک نوحہ کا وہ پہلا بند بہت ہی رلایا تھا، پردہ دنیا کو بتانے والا، پردہ دنیا کو بتانے والے آئی دربار میں زینب، افرائیتی کیف صنع اللہ، لعنت اللہ پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں سب کچھ کیا تھا، اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہو۔ شہزادے نے کہا اچھا نہ، وہ لوگ تو بہترین مقامات کو انہوں نے حاصل کیا، اپنے فرائض کو ادا کر دیا، تم پوچھ رہے ہو کیا دیکھا؟ شہزادی کی نگاہ دیکھیے، نگاہ ولایت زینب، کیا دیکھا؟ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا وہ خوبصورتی دیکھی۔ جمال کربلا 10 مجلسیں کوئی پڑھ سکتا ہے، ذاکرہ میری بہنیں جو مجلسیں پڑھنے والی، مجلسیں پڑھنے والے، ان سے گزارش ہے کہ جمال کربلا، زینب جمال بتا رہی ہے کربلا کا۔ کیوں؟ اگر مقاصد میں جو کامیاب ہوگا وہی اس کا جمال ہے۔ کربلا میں حسین گئے تھے، اے نانا کے اسلام، تو بھی گود میں پلا ہے، میں بھی گود میں پلا ہوں، تو بھی جوان ہوا ہے، میں بھی جوان ہوا ہوں، تیری رگیں جوان ہیں،
تیرے بازو جوان ہیں، تیرے آنکھیں جوان ہیں، تیرے پیر جوان ہیں۔ اے میرے نانا کے اسلام 50 سال میں تجھے اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، تیری آنکھیں کمزور ہو گئیں، تیرے پیر کمزور ہو گئے، تیرا سینہ کمزور ہو گیا، تیرے بازو کمزور ہو گئے، تیرا گلا کمزور ہو گیا۔ اے میرے نانا کے اسلام گھبرانا نہیں، اگر بازو کمزور ہیں تو عباس بھیج رہا ہوں، اگر سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کو دے رہا ہوں، اگر آنکھیں کمزور ہیں تو مونا محمد کو دے رہا ہوں، اگر گلا کمزور ہے تو ننھے علی جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ دیکھیے مقصد کیا ہے، ہدف امام حسین کیا ہے، پرپس کیا ہے کربلا کی جنگ کا۔ ایک اسلام ہے جو 50 سال کے اندر جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اسلام کو بچانا ہے، اسلام نوب محمدی کو بچانا ہے۔ جب بچ گیا سارے مسلمان، آج جتنے بھی آپ دیکھ لیجیے برادران اہل سنت کے پروگرام دیکھیے، سب لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو بچا لیا، حسین نے اسلام کو بچا لیا، حسین نے اسلام کو بچا لیا۔ ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں، بچے ہوئے اسلام کو لے لو۔ بچے ہوئے اسلام کو لے لو، جس کو حسین نے بچایا ہے اس اسلام کو لے لو۔ کیسے بچایا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد میری مجلس ختم ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد روئی کافی ہے۔ جس کو تم کو جو کرنا تھا کر دیا بھئی، اس گھر کے ساتھ چھوٹے بچے کو بھی مار دیا، اس گھر کے جوانوں کو بھی مار دیا۔ وہ کون سا ظلم نہیں ہے جو تم نے نہیں کیا؟ اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے، صرف چند بیویاں ہیں، چند بچے ہیں، ان کو تو سکون سے رہنے دو۔ لیکن یہ کون سی درندگی ہے، خیموں کو جلا دو، 4 سال کی بچی کو تماچے مارو، یہ کون سی درندگی ہے کہ یہ گھر کو تباہ کرنے کا اس طرح سے سلیقہ اختیار کرو۔ اٹھو بیدار ہو جاؤ۔ ایک جملہ آ گیا تھا اس لیے میں یہاں پر لایا ہوں، آپ کو دیکھیے، آیت اللہ جواد آمولی کا جملہ، میرا نہیں ہے۔ کربلا میں غدیر ہوئی، غدیر میں کربلا ہوئی، غدیر ہوئی مگر کربلا، یعنی غدیر میں بن کنتا کو 1.25 لاکھ کے مجمع بتایا تھا، اکیلے علی کو چھوڑ دیا۔ یعنی غدیر میں کربلا ہو گئی، کربلا میں غدیر ہوئی۔ صبح سے زینب نے نانا کی طرف نہیں دیکھا تھا، جب چادریں چھنی مدینے کا رخ کیا صلی اللہ علیہ یا جدہ، نانا 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 میرا سلام ہو وہاں پر، ہاد الحسین، وہاں کیا تھا؟ ہاد علی، ہاد علی، ہاں غدیر میں ہاد علی، کون؟ رسول اللہ۔ زینب کا مقام ولایت سمجھیے، رسالت کی جگہ زینب کہہ رہی ہے ہاد الحسین، ٹکڑے ٹکڑے ہے، امامہ رضا خاک میں مل گئی ہے مگر حسین کی حقیقت زندہ ہے۔ ہاد الحسین مرمل بدماء مقطع الاعضاء، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، نانا آپ کی نواسیاں جن کے سروں سے چادر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بیٹھیے دعا سن کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے،
پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا ہم سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مالک مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین حلقہ بنا لیں تمام مومنین۔ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں